اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ آج ہم محرم الحرام یعنی 10 محرم کی نسبت سے ان اعمال کا ذکر کریں گے جس سے پورا سال انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا قمری مہینہ ہے۔ اس کے محترم، معزز اور قابل شرف ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان چاروں عظمت والے مہینوں میں سے پہلا بالاتفاق محرم الحرام کا ہے۔ ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کی اس بزرگی اور برتری کی بنا پر حدیث مبارک میں ارشاد ہے، رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز افضل تر ہے۔ اس ماہ معظم کے ایام میں عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کے کئی اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تاہم محدثین کے اصول کے مطابق ان میں سے کوئی بھی بات مستند ثبوتوں کے ساتھ منقول نہیں۔ یہ بھی یاد رہے، محرم الحرام کی عظمت ہنگامی یا ناگہانی نہیں، بلکہ محرم کی یہ شان ازلی و ابدی ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی زمان و مکان کا پابند نہیں، بلکہ خود زمان و مکان کسب شان میں محرم الحرام کے پابند ہیں۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعمال سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں جن کے کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا۔ اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اس بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی، اور فرعون ماں اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ اس لیے بطور شکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم فرمایا۔ البتہ مسلم شریف میں عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھنے کا معمول بنایا اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن کو یہود اور نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، اور یہ گویا ان کا قومی و مذہبی شعار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ تشبہ والی بات باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اگلے سال ماہ محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو اس روایت میں یہود کے ساتھ اشتباہ سے بچنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے۔ بہتر ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اگر 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا امتیاز برقرار رہے۔ اگرچہ بعض اکابر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ فی زمانہ چونکہ یہود و نصارہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا کوئی بھی کام قمری حساب سے نہیں ہوتا، اس لیے اس معاملے میں یہود کے ساتھ اشتراک اور تشبہ نہیں رہا، لہٰذا
اگر صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت بھی صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فروانی اور وسعت کرنی چاہیے۔ احادیث مبارک سے اس عمل کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے رزق میں مال و زر میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں میں سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ عاشوراء کے دن صحیح احادیث کے ذریعے یہ 2 کام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، ایک 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اور دوسرا اپنے زیر کفالت افراد پر رزق میں فروانی اختیار کرنا۔ فقیر کا وجدان کہتا ہے اگر کوئی بے اولاد ہے یا کسی قسم کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، 10ویں محرم کو شہیدان کربلا کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے کچھ نہ کچھ لازمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں اور غریب مسکین کو کھانا کھلائے۔ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے بے اولاد کو اولاد عطا فرمائیں گے، تنگ دست کی تنگ دستی دور فرما دیں گے۔ غرض یہ کہ تمام رکے ہوئے کاموں کے لیے یہ عمل بے حد مجرب ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔